السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے۔ میں صدف عبد الجبار خوش آمدید کہتی ہوں۔ ملکی سیاسی صورتحال ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی جہاں اہم فیصلے اب ناگزیر ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ اس حوالے سے دو بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان، میڈیکل وجوہات کی بنا پر اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ جو سیاسی میدان ہے اس میں کافی اس میدان عمل سے دور ہیں، اور وزیر اعظم دورے لندن کے بعد کورونا کی وجہ سے آئسولیشن میں ہے۔ عمران خان زخمی ہونے کے بعد لانگ مارچ کو فی الحال فزیکلی لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کل ان کے ڈاکٹرز انہیں بتائیں گے کہ وہ راولپنڈی میں ویلکم کر سکتے ہیں کہ نہیں لانگ مارچ کو۔ اس صورتحال میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں، سیاسی ایکٹرز کے درمیان میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ کل وہ سابق صدر سے ملے، اہم پیغام انہیں پہنچایا، جس کے بعد خبر آئی کہ پیپلز پارٹی نے اہم تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم کو غیر مشروط سیاسی مینڈیٹ دے دیا ہے۔ آج ڈار صاحب کی ملاقات صدر سے ہوئی، اس کے بعد فواد چودھری کا ٹویٹ آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں گے اور جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی، اور جو اہم تعیناتی کا وقت قریب آ رہا ہے، بیہائنڈ دا سین پاور سٹرگل زوروں پر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے جناب کہ گزشتہ حکومت پر ہائیبرڈ ماڈل ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس پر پراکسی حکومت کا گمان کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے اہم فیصلوں کے حوالے سے وہ خود بیک گراؤنڈ میں ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں نواز شریف کے نمائندے اسحاق ڈار سیاسی فیصلوں کو لے کر لندن کے جو سیاسی فیصلے ان کو لے کر آگے بڑھا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں توشہ خانہ کے معاملات کو لے کر ایک متنازع کردار عمر فاروق سامنے آیا۔ ان کے بیانات کے بعد حکومت عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہی ہے۔ اگرچہ عمر فاروق کے بیانات عمران خان کے خلاف پہلے سے قائم مقدمات کے خلاف قانونی لحاظ سے کوئی اثر انداز ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان کی ساکھ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی خبردار کیا کہ ابھی فلم باقی ہے۔ کیا کہا دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے رات کو بھی کہا ہے اور آج بھی کہا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے، بجائے اس کے کہ جلسوں میں اور پریس کانفرنس پہ اور سوشل میڈیا پہ شور مچانے کے وہ ضرور عدالت میں جائیں۔ چاند پہ جانا چاہتے ہیں کسی عدالت میں تو وہاں بھی چلیں۔ ابھی ٹریلر ہے، فلم پوری چلنی ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی مشیر قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کائرہ صاحب بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا، آصف زرداری خصوصی طور پر اسلام آباد پہنچتے ہیں، اہم مشاورتی اجلاس ہوتا ہے، اسحاق ڈار کی شٹل ڈپلومیسی سامنے آتی ہے، کیا یہ درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے اہم تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم کو متفقہ فیصلے کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہو پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیے، اس وقت اس تعیناتی کے حوالے سے اور بہت سارے دیگر ایشوز کے حوالے سے یہ خیالوں کے گھوڑے ہیں جو مختلف لوگ دوڑا رہے ہیں۔ آپ بھی دوڑا رہے ہیں، میں بھی دوڑا رہا ہوں، باقی لوگ بھی بہت ساری اسپیکولیٹو نیوز چلا رہے ہیں۔ یہ اندازے ہیں، خبر نہیں ہے، اندازے ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی میٹنگ ایسی ہوئی نہیں جس میں کوئی فیصلہ ہوا ہو۔ ہاں، ہم اپنے اتحادیوں کو اس اتحادی حکومت کے اندر ہماری مکمل تائید انہیں حاصل ہے، اور وہ ہمیں اعتماد میں لے کے فیصلے کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات قرینِ قیاس تو ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے فیصلے میں ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ وزیر اعظم کا اپنا اختیار ہے، اور وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں سے مشورہ کر لیں گے۔ لیکن زرداری صاحب نے ابھی قرینِ قیاس ہے، حتمی نہیں ہے کائرہ صاحب، یعنی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سارا کوئی خیال کا گھوڑا ہے نا، آپ بھی دوڑائیں، میں بھی دوڑاتا ہوں کہ کیا ملاقات ہوئی ہے نا؟ جی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں۔ ہلو، دیکھیے، ملاقاتیں ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ ملاقاتوں میں کیا ڈسکشن ہوئی؟ کیا آپ کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ نالج ہے؟ آپ کے پاس قیاس ہے؟ آپ کیا فل لگا سکتی ہیں؟ میں بھی کیا فل، میں اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ اس وقت میں نے تو کہا پارٹی کی وزیر اعظم کیونکہ کرونا میں ہے، آئسولیشن میں، تو ڈرائیونگ سیٹ پر اس طرح اسحاق ڈار نظر آ رہے ہیں۔ فیصلے ظاہر ہے لندن سے بھی ہو رہے ہیں، وہیں سے ان پٹ لیا جاتا ہے، تو یہ ملاقاتیں پھر اسی تناظر میں اہم سمجھی جا رہی ہیں کائرہ صاحب؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں یا شہباز شریف صاحب کے، وہ مسلم لیگ کے نمائندے ہیں۔ مسلم لیگ کے صدر شہباز صاحب ہیں، نواز صاحب کو وہ اپنا رہبر مانتے ہیں، ان سے مشاورت کا عمل ان کا چلتا رہا ہوگا۔ یہ وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ مشورے کریں، فیصلہ، کیونکہ اس وقت وہ علیل ہیں، خود کر نہیں سکتے۔ یہ مشاورتی عمل کیبنٹ مل کے ہی کرتی ہے جی۔ ایک کور ٹیم ہوتی ہے کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ، کسی بھی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ، جو الٹیمیٹلی ان فیصلوں میں، اس طرح کے قانون میں اگر وہ خود انیبلٹی ہوتی ہے یا کلیکٹیولی بھی فیصلے کرتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے
اویلیبلٹی نہیں ہوتی چیف ایگزیکٹو کی تو اس کے عدم موجودگی میں اس کی مشاورت سے آگے چیزیں بڑھائی جاتی ہیں. یہ ایک روٹین میٹر ہے, کوئی ایسا چبے والی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کائرہ صاحب, آج عمران خان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی, کہتے ہیں موجودہ حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے. آرمی ایکٹ میں ہونے والی مجوزہ ترمیم عدلیہ میں چیلنج ہوگی. اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ایسا ہے سوال ہو تو آپ کا کوئی سوال ہے تو کیجیے. عمران خان کے سوال کو تو میں ہم نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ تو اکثر باتیں کر کے یوٹرن لے جاتے ہیں, ان کے کس بات کو حل دیا جائے. آپ کے سوال سے اتنا صرف میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک ایسا کوئی نہیں, ایسا کوئی ایشو ہے نہیں, کوئی لیجسلیشن موو نہیں ہوئی, نہ کسی نے اس کو دیکھا ہے, نہ کسی نے اس پہ بات کیا ہے حکومت کی طرف سے. ہاں, اس پہ بھی خیال کے گھوڑے ہیں, وہ خان صاحب بھی دوڑائے, آپ بھی دوڑائے, میں بھی دوڑا تھا, کیونکہ خان صاحب سے پہلے میڈیا پہ خبر آئی تھی, اس لیے ہم نے کہا کہ ذرا آپ سے پوچھ لیتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں. میڈیا کون سا سارا کچھ ویریفائی کرنے کی بات چلتا ہے, وہ بھی ہیڈ سے بھی چلتا ہے. ایاز صادق نے کہا ہے کہ یہ کمیٹی کے ایجنڈے پہ مسئلہ تھا پہلے سے. جب کوئی کمیٹی کے ایجنڈا واضح ہوگا, کمیٹی میں کوئی بات آئے گی, وہ کیبنٹ میں پہنچے گی تو میں اس پہ بات کر سکوں گا نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم آئسولیشن میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جو رابطے ہو رہے ہیں وہ ظاہر اسحاق ڈار کی طرف سے ہو رہے ہیں, اہم پیغامات آ رہے ہیں. کیا نواز شریف کے بھی اہم پیغامات آ رہے ہیں یا یہ سارا معاملہ صرف شہباز شریف ہی دیکھ رہے ہیں؟ قائرہ صاحب, جو پراکسی ہونے کا کہا جاتا ہے, آپ لوگ پراکسی حکومت ہیں اس وقت. پہلے تو گزارش یہ ہے کہ نواز شریف الیکٹڈ ممبر نہیں ہے, وہ یہاں پہ حکومت نہیں چلا رہے, وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں, لہذا پراکسی تو وہ ہوتی ہے کہ کوئی پراپر ریپلیسمنٹ ہو. عرض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کو ان کی قیادت مانتی ہے, مانتے ہیں, ان کی جماعت مانتی ہے کہ ان کا انٹرنل فیصلہ ہے, ہم اس کی اتحادی حکومت کا حصہ ہے. جب کوئی فیصلہ لیگ کے طور پہ مشورہ کرتی ہے وہ نواز شریف صاحب سے کریں, وہ اپنے سی سے کرے, اپنے ورکنگ گروپ سے کرے, ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں, جب وہ کوئی فیصلہ اپنا کریں گے اور وہ تجویز لے کے آئیں گے اپنے اتحادیوں کے پاس, تو اس پہ ہم اپنی رائے دیں گے. ہم مسلم لیگ کے انٹرنل میٹرز میں کون ہوتے ہیں اس پہ باتیں کریں؟ لیکن ظاہر آپ حکومت کا حصہ ہے, وزیر اعظم آپ کے بھی ہے, اس ساری صورتحال سے جو آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنل میٹر ہے, جس سے بھی مشورہ کریں, لیکن اس سے وزیر اعظم کے ایک ویک ہونے کا تاثر ابھر رہا ہے کہ وہ خود فیصلے نہیں لیتے, جو لندن سے انہیں مشورے دیے جاتے ہیں وہ فیصلے انہیں بادل ناخواستہ لینے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو بھی مستقبل کا کوئی کلیئر روڈ میپ نہیں ہے, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں, پھر وہ آپ تک پہنچتے ہیں, پھر ایک صورتحال بڑی لیٹ سارا معاملہ ڈیولپ ہوتا ہے. قائرہ صاحب ایسے ہی ہے کہ ویک وزیر اعظم ہے. یہ درست تناظر نہیں ہے, یہ درست طریقہ, یہ درست سوال نہیں ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے مصطفیٰ امپیکٹس کیس میں ایک بات کہی کہ یہ اختیار حکومت جو استعمال کرتی ہے یہ کابینہ کا اختیار ہے. جو وزیر اعظم مشاورتی عمل کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں, وہ اپنے رفقا سے مشورے کر سکتے ہیں, وہ اپنے مشیروں سے مشورے کریں گے, وہ اپنے اتحادیوں سے مشورے کریں گے. اس کے علاوہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں سے مشورے کر سکتے ہیں. ان کے بھائی بھی ہیں, سابق وزیر اعظم ہے 3 دفعہ, انہوں نے بہت سارا دور دیکھا ہوا ہے, ان سے بھی مشورہ کریں. فیصلہ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب نے نہیں, شہباز صاحب نے کرنا ہے, اور اس میں وہ باقی لوگوں سے بھی کریں گے. اس مشاورتی عمل میں اگر شہباز صاحب بھی نواز شریف صاحب سے بھی مشورہ کریں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے نہ ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجئے کہ ایک ظاہر اس وقت سوال یہ ہو رہا ہے کہ اب اہم تعیناتی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے, جو آئینی طور سے معاملات چلیں گے. ویسے آپ کے خیال میں یہ پروسیس اب شروع ہو گیا ہے؟ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کی جماعت ہے یا دیگر جماعتیں ہیں اس حکومت میں, ان کی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اس معاملے پر, پروسیس میں ہیں ہم اس کا, یا اب یہ شروع ہونا ہے؟ یہ کیونکہ ایک اہم تعیناتی ہے, اس پہ مشاورتی عمل شروع ہو گیا ہوگا. یہ میرے لیول پہ نہیں ہونا, یہ کیبنٹ کے لیول پہ, ہمارے جو لیول ہے اس پہ نہیں ہوگا, یہ لیڈرشپ کے لیول پہ ہوگا. اور جس شخص سے بھی لیڈرشپ یا کلیکٹیولی وزیر اعظم صاحب مشورہ کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. میرے ساتھ تو مشاورت نہیں ہوئی, اگر اور کسی کے ساتھ ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ میرے لیول پہ, میری جماعت کا مشورہ بھی میرے لیول پہ نہیں ہونا. یہ اگر مشورہ ہوگا تو یہ بلاول صاحب یا زرداری صاحب کے لیول پہ ہوگا. تو میں نے پہلے کہا نا, باقی تو میں خیال کے گھوڑے ہیں وہ دوڑا سکتا ہوں, اپنا پروپوزیشن ڈسکس کر سکتا ہوں. عمل شروع ہو چکا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر پہلے 5-4 نام ہیں,
اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کیا پاسبلٹی ہے, کیا اس کے امپیکٹس ہیں. آپ اپنے باقی دوستوں سے بھی, اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کرتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اب دن کیونکہ تھوڑے رہ گئے, لہٰذا اس کا فیصلہ, اس کے اوپر مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہوگا, یقیناً ہوگا. اور صدر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب کی, اس کے بعد فواد چودھری کا ٹویٹ آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. تو ہم اسے کیسے ریڈ کریں قائرہ صاحب کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تعیناتی کے معاملے کو لے کر, تحریک انصاف سے بھی ہو گئی ہے؟ دیکھیے, صدر صاحب کا اس تعیناتی میں کوئی رول نہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کا مکمل اختیار ہے, اپوائنٹمنٹ ہے. اس کی تائید و تصدیق یا اس کی ویریفیکیشن یا اس کے اوپر مور صدر صاحب کی ضروری لیجسلیشن نہیں ہے. یہ لہذا اس کے اوپر صدر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. دوسرا, جو کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم ہوگی, اس کے لیے لیجسلیشن موو ہوگی, اس کے لیے آرڈیننس, ایک خیال کا گھوڑا ہے ابھی تک, کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے, اس لیے میں اس کو خیال کا گھوڑا ہی کہتا ہوں. اسحاق ڈار کیوں مل رہا ہے صدر صاحب سے؟ پھر کیوں مل رہا ہے اسحاق ڈار؟ یہ تو مناسب ہوگا, ڈار صاحب سے پوچھیے, میری ان سے بات نہیں ہوئی. لیکن میں کیسے بتا سکتا ہوں وہ کیوں ملے؟ دسیوں کام ہے, وہ وزیر خزانہ ہیں, وہ اپنی جماعت کے اہم آدمی ہیں. کیا بات کرنے گئے ہیں؟ وہ سیاسی حدت کو کم کرنے کے لیے ایک سینئر پارٹی فیلو ہیں. صدر صاحب بھی اپنی جماعت کے نیوٹرل ہونا چاہیے, نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی بات کرنے گئے ہیں, کوئی آئین معاملہ ڈسکس کرنے گئے ہیں, تو یہ ایک مشاورتی عمل ہے. ہم الگ الگ جماعتوں میں ضرور ہے, دشمن تو نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ڈار صاحب ان کے ساتھ پاس کیوں گئے تھے. نہ ہی ڈار صاحب نے مجھ سے پوچھ کے جانا ہے, انہیں وزیر اعظم صاحب سے پوچھا ہوگا یا کوئی مشورہ دیا ہوگا, اس کے لیے گئے ہوں گے وہ بات کرنے. گھڑی کے معاملے پر چلتے ہیں, جہاں پہ عمران خان سے رسیدیں مانگی جا رہی ہیں جو کہ انہوں نے دی ہیں. ٹھیک ہے یا غلط اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کیس ہوگا تو پھر عدالت کرے گی. لیکن جو الزام حکومت لگا رہی ہے کہ دبئی میں بیچی گئی, زیادہ پیسوں میں بیچی گئی, اس کے لیے حکومت کو ثبوت دینے ہوں گے, اس کو کہاں ادائیگی ہوئی ہے, اس سے پہلے کسی نتیجے پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ آپ کو یہ سارا کیا ڈیمانڈ جو کر رہی ہے ظاہر آپ حکومت میں رسیدوں کی, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے, ایک گھڑی, ایک تحفہ جو دنیا میں یونیک ہے. آپ ذرا تھیسس غور کیجیے خان صاحب کی طرف سے کیا آیا. ایک دنیا میں یونیک تحفہ ہے جو اس کی پرائس ٹیگ کا کسی کو علم نہیں ہے. نہ وہ نیٹ پہ ہے, نہ اس کمپنی کی لسٹ پہ ہے, نہ اس کی کوئی شیلف لسٹ ہے, شیلف پرائس ٹیگ ہے. ایک اسلام آباد کے گھڑی ساز سے F6 کے اندر ایک دکان ہے گھڑی ساز کی. آپ اس گھڑی ساز کو کہتے ہیں اس تحفے کی قیمت لگاؤ. جسے پتہ نہیں ہے کہ یہ تحفہ کتنے کا ہو سکتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ وہ کمپنی سے رابطہ کرتا ہے. وہ اپنے طور پہ بتاتا ہے کہ یہ 10 کروڑ کا ہے, اور اس کے 2 کروڑ جمع کرا کے آپ کہتے ہیں میں نے 5 کروڑ میں بیچ دیا. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, چورا نے کپڑے ڈالا. آپ نے وہ کام کر لیے. سوال یہ ہے کہ جب میدان میں ہے, اس میں غیر قانونی کیا ہے قائرہ صاحب؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ توشہ خانے کے اس تحفے کا تفصیل نہیں بتائی جا سکتی, کیونکہ اگر تفصیل بتا دی تو ایک دوست ملک سے تعلق خراب ہو جائے. اب سپریم کورٹ کے حکم کے آپ لوگوں نے بتا دیا فیصلہ ہو گیا کہ دینا ہے, نہیں تب نہیں بتا دیا. اس کے بعد پھر انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ نے ظاہر کیا, بعد میں سبسیکوینٹلی, جب آپ نے پہلے ظاہر کرنا تھا. جرم یہ ہے, الیکشن ریٹرن میں نہیں دیا, ویلتھ ٹیکس جو دینی ہوتی تھی ہر سال ریٹرن اس میں نہیں دیا, بعد کے سالوں میں اب دیتے ہیں آگے. اور پھر یہ کہ وہ بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اچھا ہے, برا ہے, 2 نمبر ہے, 10 نمبر, کیا غرض ہے اس بات میں؟ ان کا جاننے والا ہے, ان کے دوستوں کے ساتھ کاروبار کی باتیں کرتا ہے, اس کے بعد کے چیٹس بھی آ گئی ہیں, میں تو نہیں جانتا ہوں تو. لیکن وہ کہتا ہے میں خریدار ہوں, یہ چیز میرے پاس ہے, اور جب بھی چاہیں گے میں اس کی رسیدیں بھی دے دوں گا اور وہ پہ آ کے بات بھی کر دوں گا. اب خان صاحب نے کہا ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے پاکستان کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے, یہ فواد چودھری صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جانے, وہ اپنے ذات کا, اپنے ادارے کا نام بچانا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. ان کو آگے جواب دینا چاہیے کہ ان کو عدالتوں پہ اعتبار کیوں نہیں ہے. لیکن اب خان صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو جو انہوں نے کہا ہے چیلنج ضرور کریں. چلو وہ ان کی ذمہ داری وہ کیا کرتے ہیں. قائرہ صاحب ذرا عمر فاروق پر آتے ہیں, جس کے بیانات کو لے کے سارا بیانیہ بنایا جائے. چیلنج کروں گا. ٹھیک ہے,
لیٹس موو آن. عمر فاروق، جس شخص کے بیانات کو لے کے سارا بیانیہ بن رہا ہے خان صاحب کے اگینسٹ، 1 ماہ پہلے حکومت نے ECL سے نکالا، مبینہ طور پر وہ ترکی ناروے میں مطلوب ہے. ایسا شخص جس کے خلاف 2015 میں ریڈ نوٹس جاری ہوا، 2017-19 میں کم از کم 32 بار پاکستان بغیر کسی رکاوٹ کے آیا گیا. FIA کے سابق سربراہ سے ریلیٹڈ سہولت کاری کے الزام میں پوچھ گچھ بھی ہو چکی ہے. آپ کے دور میں ایسے ملزم کے خلاف FIA کے جو انٹرپول کے وارنٹ ہیں وہ بھی واپس لیے جاتے ہیں. ایسے کمپرومائز شخص کے بیانات کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے جس کو فراڈسٹر کے طور پہ پیش بتایا جا رہا ہے؟ وضاحت کرے گی کہ اس کے بیانات سے پہلے اس کو کلین چٹ کیوں دیتی ہے حکومت؟ دیکھیے، میں نے تو کسی کو کلین چٹ نہیں دی. میں نے تو نہیں کہا وہ بڑا نیک آدمی، میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا وہ اچھا ہے، برا ہے، وہ 2 نمبر ہے، 10 نمبر ہے. مجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ وہ ناروے میں فراڈ کر کے آیا، آپ کی حکومت نے ECL سے نکالا. جی میری حکومت کا سوال نہیں ہے. اس نے ایک چیز خریدی ہے، ایک خریدار ہے، وہ 2 نمبر ہے، وہ جیلی ہے، وہ فراڈ ہے، جو بھی ہے، اس نے چیز خریدی ہے، وہ کلیمنٹ ہے میں نے خریدی ہے، اس کے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کمپنی کے فلاں جو آؤٹ لیٹ ہے اس سے اس کی قیمت ویریفائی کرائی ہے. اس کی بات میں ایک لاجیکل کنکلوژن بنتا ہے کہ جس کمپنی کی وہ گھڑی ہے اس کی شاپ دبئی میں موجود ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس سے اس کی ویلیویشن کرائی ہے. یہ بات مجھے تو لاجیکل لگتی ہے کہ وہ ویلیویشن کسی طرح کر سکتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں اوریجنل مینوفیکچرر سے. لیکن وہ 2 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ سر مطلب کیا آپ کس وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ 2 نمبر ہے، اگر ایک شخص کا ٹریک ریکارڈ ہی 2 نمبر ہے، وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ، اس پہ اتنا حتمی بیانیہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں گزارش کرتا ہوں، وہ بندہ قاتل ہے، وہ بندہ ڈکیت ہے، وہ بندہ بہت بڑا فراڈ ہے، فرض کریں. لیکن جو وہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کی گھڑی فلاں شخص نے آ کے میرے پاس بیچی ہے، میں نے اتنے کی خریدی ہے، اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو کیا اس کا کردار اس کی گواہی کو نلفائڈ کر دے گا؟ کیا خان صاحب کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ میرا تعلق تو خان صاحب کے گناہ سے ہے، اس بندے کے ذاتی کردار سے. بہتر یہ نہیں ہوتا، لاجیکل یہ نہیں ہوتا قاہرہ صاحب کہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں جس کی گردن تھی اس سے پوچھا جاتا، اس کے جو جرائم ہے اس حوالے سے اس کو کلین چٹ دینے سے پہلے، نام ECL سے نکالنے سے پہلے، تاکہ ظاہر ہے پتا کرتا. میرا کام نہیں ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، میرا کام نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تحفہ خریدا، اتنے میں خریدا، یہ میرے پاس رسیدیں ہیں، اور وہ ثبوت دے دیتا ہے، تو کیا میں ان ثبوتوں کو اس کے ماضی کے حساب سے، اس نے ناروے میں، اس نے فلاں ملک میں، اس نے یہ کیا وہ کیا، میں اس کے ذاتی کردار کے حوالے سے خان صاحب کی اس ڈیل کو ختم کر دوں گا؟ کہ یہ ہماری FIA، پاکستان کی FIA نے اس پہ کیسز کیے ہوئے تھے، مطلوب تھا یہ، اور دیگر ممالک کو بھی مطلوب تھا. سر تو ایسے شخص کے بیانات کو اتنی امپورٹنس دینا یہ اپنے آپ میں بڑا میں بیانات کو اہمیت نہیں دے رہا نا. آپ پھر ایک مفروضے پہ بات کر رہی ہیں. آپ اگر ان کو ڈیفینڈ کریں بالکل کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے بیانوں پہ اہمیت نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے یہ ہے تحفہ، یہ میرے پاس ہے، اس کا ثبوت میرے پاس ہے. اب جب چاہیں گے، خان صاحب نے کہا میں اس کو چیلنج کروں گا برطانیہ کی عدالت میں، اب تک ہو جانا چاہیے تھا. وہ جا کے وہاں ثابت کر دے گا، نہیں کرے گا تو خان صاحب بری ہو جائیں گے. لیکن جب اس کے جواب میں یہ کہنا کہ یہ بندہ بڑا خراب ہے، فراڈ ہے، 2 نمبر ہے، بھائی ہوگا کیا اس کے 2 نمبری سے خان صاحب کی یہ سیل جو ہے یہ مشکوک ہو جائے گی اگر یہ ویلڈ ہے تو؟ بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور یہاں پر ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو زلفی بخاری سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سابق معاون خصوصی، ریلیونٹ پرسنالٹی ہے جو تمام تر موجودہ صورتحال ہے اس کے لحاظ سے. زلفی بخاری صاحب بہت شکریہ. سر آغاز کریں گے. سب سے پہلے جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد فواد چودھری کا ٹویٹ آیا، بڑا ہی معنی خیز ٹویٹ ہے کہ صدر مملکت کے کسی بھی قدم کو عمران خان کی حمایت حاصل ہوگی. کیا اہم تعیناتی کے حوالے سے ہم یہ سمجھیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کی؟ میں پریوی نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی ان کی کس ٹاپکس پہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کوئی ہے نہیں. جو فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے وہ صحیح ہے کہ جو پریزیڈنٹ کے جو رول ہوتا ہے، جو ان پہ رسپانسبلٹیز ہوں گے، تو ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب بہت قابل انسان ہیں اور وہ اپنی رسپانسبلٹی بالکل فلفل کریں گے جو بھی ہوں. جہاں تک
پریزیڈنٹ صاحب کی بات کرنے کی، دیکھیں اگر اسحاق ڈار آئے ہوئے ہیں ان کے پاس اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو ضروری یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب خان صاحب کی وہاں بولیں کہ جی خان صاحب نے مجھے بولا کہ میں ارلی الیکشنز کی بات آپ کروں. وہ پریزیڈنٹ ہے ملک کے اور وہ فائنانس منسٹر سے ہی بات کر رہے ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے کنورسیشن تو اگر دو نارمل انسان ہو وہ یہی کہیں گے نا کہ اچھا جی فائنانس منسٹر صاحب اس وقت صورتحال کیا ہے ملک کی فائنینشلی، تو وہ یہی کہیں گے کہ جی بینکرپٹ ہونے کے قریب ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ اچھا پھر آپ نہیں سمجھتے الیکشنز صحیح وقت پہ الیکشنز ہونے چاہیے، کہ اس وقت اکنامک انسٹیبلٹی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہے کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس ملک میں، اور جب تک وہ اسٹیبلٹی نہیں آتی تو کیسے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. اور کون سا ادارہ ہو، چاہے IMF ہو یا کون سا ملک ہو، جو پاکستان کے اوپر اس وقت بھروسہ کرے گا جب کوئی چیز اسٹیبل ہی نہیں ہو. اچھا ذرا آپ لوگوں پہ یہ بھی ظاہر ہے خان صاحب اس وقت ان پہ جو حملہ ہوا اس وقت وہ زخمی ہیں، آپ فزیکلی وہ مارچ میں انکلوڈ نہیں ہیں لیکن وہ ورچولی خطاب کرتے ہیں. سست روی کا کہا جا رہا ہے کہ مارچ بڑی سست طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو جو تاریخ کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل کے دن یعنی ہفتے کے دن تاریخ دیں گے، کیا اس کا انحصار انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹس پہ بھی ہوگا، ڈاکٹرز دیکھیں گے؟ یہ سمجھا جائے کہ راول پنڈی پہنچنے کی جو تاریخ ہے اس کو اہم تعیناتی کے پروسیس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے زلفی بخاری صاحب؟ نہیں، اس میں کوئی تعلق تو ایسا سچ نہیں ہے. خان صاحب کی ٹانگ پہ جہاں ان کو گولیاں لگی ہیں، ظاہری بات ہے سب نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی ہیں، ریسنٹ والی جہاں کی پٹیاں چینج ہو رہی ہیں تو وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹانگ کس حالت میں ہے. تو دیکھیں میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ابھی آپ جلد بازی میں اس پہ وزن ڈال دیں، کچھ کر دیں تو وہ آپ کو اس کے اثرات 6 مہینے بعد، سال بعد آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں اپنی ٹانگ، اور اس وقت شاید محسوس نہ ہو لیکن اس وقت ہو جائے گا. تو جو بھی کریں، میری تو یہی ریکمنڈیشن ہوگی کہ جو بھی کریں ڈاکٹرز کے اپروول کے ساتھ کریں، اس پہ اپنے ٹائم سے پہلے اپنی ٹانگ کو سٹریس میں اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خیر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ کل خود ہی سنا دیں گے. اور جہاں تک مارچ کی بات جاری ہے، آپ نے شاید کل کے ویژولز نہیں دیکھے خوشاب کے اور باقی دینا کے، خوشاب کے، ایک دو اور جگہوں کے، تو وہ بہت ہی کامیاب جاری ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے کراؤڈز آ رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر عمران خان کے. مطلب ہے کہ لوگوں نے جو ایکچولی اس کا مقصد ہے اس کے اندر پوری طریقے سے بائن کر لیے. صرف خان صاحب کو دیکھنے کے لیے نہیں لیکن سب لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں بڑی تعدادوں میں بغیر خان صاحب سے. یہ بہت ہی پرومسنگ سائنز ہے. تو یہ جو پنڈی آپ لوگ جائیں گے، پنڈی سے پھر آپ لوگ اسلام آباد جائیں گے، پنڈی میں رکیں گے، جلسہ بھی ہوگا، پڑاؤ ڈالیں گے، کیا آپ کا پلان ہے وہاں کا؟ لیکن جو ایگزیکٹ پلان ہے وہ تو ابھی بتا نہیں سکتے آپ کو، لیکن جو مین جو پلاننگ ہوگی وہ خان صاحب خود ہی بتائیں گے اور اناؤنس کریں گے جب وہ خود آئیں گے. تو اس سے پہلے ہر چیز ایک ایوالونگ سچویشن ہے، چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی آپ کچھ اور سوچتے ہیں پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ لیتے ہیں. تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. خان صاحب کے پاس کئی آئیڈیاز ہیں، کئی پلانز ہیں، پلان اے ہے، پلان بی ہے. وہ لیڈر پہ ہوتا ہے کہ اس دن وہ اپنے کون سے پلان پہ ایکٹ کریں. اچھا، سپریم کورٹ نے یعنی عدلیہ نے بھی آپ کے لانگ مارچ پہ بڑی نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ آج ہی سپریم کورٹ نے عمران خان سے جواب بھی مانگا ہے. 25 مئی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کیوں ہوئی، کنٹینر کے گرد جیمرز نہ ہونے کے باوجود جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ کیوں نہیں پہنچا. اس جواب کی روشنی میں توہین عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا زلفی صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسلام آباد جلسے کے لیے سڑکیں بلاک نہ کرنے کی شرط پر نئی درخواست جمع کرنے کا حکم دیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جو آڈز ہیں وہ فیور میں نہیں ہے. کیا لانگ مارچ کے علاوہ بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، یا پھر آپ نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں؟ کیا سمجھیں؟ آئی تھنک ہم یہی سمجھیں کہ ہمیں اگینسٹ دی آڈز کھیلنا پسند ہے، اور ہم پرفارم بھی بہتر ہی کرتے ہیں جب ہم اگینسٹ دی آڈز کھیل رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں کوئی ایسا اتنا کچھ ہے نہیں. انشاءاللہ قانون کی جو بھی لاز ہیں، ہم نے ہمیشہ 6.5 مہینوں میں خان صاحب نے قانون کے اندر کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کی ہے. انہیں کبھی بھی کوئی پروٹیسٹ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دیا.
انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ قانون کی کوئی قانون کے خلاف کچھ چیز کرے. تو اس وقت بھی ہم یہی رکھیں گے اور اس وقت ہمارا پلان پنڈی کا ہے اور پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو ہم پنڈی جا رہے ہیں تو کوئی چیز بلاک کی ہے وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس وقت. ہم نے یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو توشہ خانہ کی وہ گھڑی جس پر گھڑی بیانات سامنے آ رہے ہیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. بات کرتے ہیں زلفی صاحب, توشہ خانہ کی گھڑی کے حوالے سے ایک متنازع شخص عمر فاروق سامنے آتا ہے, اس کے بیانات پنڈوراز باکس کھول دیتے ہیں. اگرچہ ان بیانات کی بظاہر قانونی حیثیت کوئی نہیں نظر آئی, لیکن عمران خان جیسی شخصیت جو کہ اخلاقی نوعیت کے اس پر سوالات ان پر اٹھائے جا رہے ہیں, ایک ایسی لیڈر پر جو خود بات کرتے ہیں, ایک اخلاقی انہوں نے معیار سیٹ کیا ہوا ہے. حکومت کی جانب سے منی ٹریل آپ لوگوں سے مانگی جا رہی ہے, تو کیا منی ٹریل موجود ہے یا جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے کیش کی صورت میں ہے, جس کی رسیدیں جو ہے آپ نے جو سامنے آئی وہ پچھلے دنوں سامنے آئی, کیا بس وہی ہے یا ہے کوئی منی ٹریل؟ دیکھیں آئی تھنک جو میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, لیکن کیش کے طور پہ بھی اگر لیا گیا ہو, مین چیز یہ ہے کہ جب آپ پیسے لیتے ہیں کیش کے طور پہ یا ٹرانسفر کے طور پہ آپ ڈکلیئر کریں. وہ خان صاحب نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, صرف ڈکلیئر بھی نہیں کی ہوئی, اس کے اوپر انہوں نے کیپٹل گینز ٹیکس بھی دیا ہوا ہے. تو جب آپ ڈکلیئر کر دیتے ہو اس پہ ٹیکس بھی دیا ہوا ہے, آپ نے ہر ایک چیز وہ کر دی ہے, ریسیٹس بھی دکھا دی ہیں, تو اس میں اور منی ٹریل ہوتا کیا ہے؟ منی ٹریل کا یہی مقصد ہے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے اس کو لیجیٹمائز کیا ہے, اس کی اونرشپ لی ہے, جو خان صاحب نے لے لی اور اس پہ ٹیکس بھی دے دیے. بات یہ ہے کہ ایکچولی جو فنی چیز ہے, جو جیو بڑا ڈیسپریٹلی کوشش کر رہا ہے پروو کرنے کے لیے کہ ایک ہی جو وہ نیا وہ جو انسان ہے جس نے گھڑی, پہلے اس نے 24 آورس کے اندر اس نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں. پہلے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھڑی ہمارے پاس تھی اور ہم نے $2,50,000 پہ بیچی ہے, اور چند ایک دن کے اندر اس نے ابھی ایک پھر سے آج صبح اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی, کہ یہ گھڑی ہم نے نہیں بیچی اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ اس گھڑی کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے پاس خالی ایک شو پیس کے طور پہ آئی تھی. تو ایک ہی بندے نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں, 2 الگ الگ اسٹیٹمنٹس دے کے. اب کیا ہوا ہے اس ایک دن کے اندر کہ اس کو مجبور یہ ویڈیو دینی پڑی ہے, یہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بڑا فنی ہے کہ ایک ویڈیو خود بنا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس آئی تھی, یہ ہم نے بیچی تھی, خود پرائز بتا رہا ہے. بات صرف ایک ہی ہے, اس میں اور کوئی لمبی چوڑی اتنی بات ہے نہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ دبئی والا شخص جو بھی ان کا نام ہے, عمر فاروق آئی تھنک ان کا نام ہے, عمر فاروق, وہ انہوں نے فرا سے خریدی ہے $2 ملین کی یا نہیں. اس نے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں لے کے آیا کہ اس نے فرا بی بی سے خریدی ہو یا نہ خریدی ہو. نہ ان کے پاس ان کی فرا صاحبہ کی کوئی CCTV ہے, نہ کوئی کیمرہ ہے, نہ کوئی ریسیٹ ہے. مطلب اپنے سیف سے اگر وہ $2 ملین نکال رہے ہیں, اس کے پاس اس کی بھی کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے کہ $2 ملین اس کے سیف سے گئے. نہ کوئی اس کی کوئی تصویر, جو دبئی جیسے ملک میں جہاں CCTVs ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, کہ ایک خاتون بیگز اٹھائے ہوئے $2 ملین, کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا اٹھانے میں, وہ اٹھا کے ان کے دفتر کے باہر جا رہی ہوں. تو بات صرف یہ کہ ہمیں صرف ایک ہی چیز دکھانی ہے کہ یہ گھڑی پاکستان میں بکی ہے اور جو پیسے ملے ہیں وہ خان صاحب نے ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں. پاکستان میں بکی ہے اور خان صاحب نے پیسے بھی ڈکلیئر کیے. اس کے بعد وہ 1000 دفعہ بکے کسی دکان دبئی میں, دبئی کے باہر جہاں بھی بکے, 100 دفعہ بکے, 1 دفعہ بکے, وہ خان صاحب کا یا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ $2 ملین کی بھی بکے اس کے بعد یا $2 کی بھی بکے اس کے بعد, وہ بھی خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ بکی, پاکستان میں بکی, کتنی کی بکی, اور وہ انہیں ڈکلیئر کیا ہو. یہ چیزیں ہوئی ہیں, یہ ہو گئی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے nobody cares, وہ بالکل irrelevant ہے. اچھا, وہ زلفی صاحب وہ اس سے پہلے کی بھی کہانی سنا رہے ہیں, کیونکہ اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, طرح طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ ایک ہی سٹوری کے کئی اینگل سامنے آ جاتے ہیں. میڈیا کا ایک سیکشن ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ توشہ خانہ سے تحفے کے جاری ہونے اور فروخت رسید پر ایک ہی تاریخ درج ہے, جس کو بار بار مینشن کیا جا رہا ہے, جس کا مطلب وہ یہ لے رہا ہے کہ یا تو تحفہ ایشو ہونے سے پہلے ہی اسے فروخت کر دیا گیا, یا باہر بیچ کر خانہ پوری کے لیے ایک دکان سے وہ ہینڈ ریٹن رسید بنا دی گئی. تو ان مفروضوں پر کیا کہیں گے آپ؟
کتنی ریسیٹس ہوتی ہیں جو ہینڈ ریٹن نہیں ہوتی. کوئی بہت بڑی دکانیں ہوں کمپیوٹرائزڈ ہوں کہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹرائزڈ ریسیٹ آئے, ورنہ ساری ہینڈ ریٹن ہی ہوتی ہیں. جہاں تک ڈیٹس کا سوال ہے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس میرے سامنے ابھی ریسیٹ ہے نہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کب ملی ہے گھڑی اور ریسیٹ کے کیا ڈیٹس ہیں, لیکن آئی ایم شیور جو بھی ڈیٹ ہے وہ گھڑی ملنے کے بعد جنوری 22 2019 کی ڈیٹس ہیں. جنوری 22 مطلب اسی دن رسید جو گھڑی کی بنی ہے اور اسی دن توشہ خانہ سے وہ نکالی گئی ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے بیچ دی پھر خانہ پوری کی یا یہ بعد میں رسید بیچنے کے بعد ملی ہے؟ یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کچھ میڈیا سیکشن کی جانب سے. دیکھیں, جب آپ پیسے دیتے ہیں لینے کے لیے توشہ خانہ سے, تو خان صاحب نے تو پیسے ایسے تو نہیں دیے ہوں گے نا کہ میں دے دیتا ہوں, رکھتا ہوں, ہفتہ دو پہنتا ہوں یا مجھے پسند آئی ہوئی ہو یا کچھ. انہوں نے پیسے دے کے اسی وقت ہی بیچ دی ہوگی. تو ہر چیز اگین دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ لا کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب ہر چیز خود ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ لا کے مطابق ہوئی ہے. خریدی ہے توشہ خانہ سے, اسی دن بیچ دی ہے تو کیا 20% اس کا دیا ہوا تھا توشہ خانہ کو, دے دیا گیا تھا. جو بکی ہے 5 کروڑ 10 لاکھ یا 6 کروڑ 10 لاکھ جو بھی جتنی کی بکی ہے وہ پیسے آ گئے ہیں, اس کو ڈکلیئر کیا ہے, اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈالا ہے, ڈال دیا ہے, اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس جو بنتا ہے وہ دیا ہے, ادا کر دیا ہے. اور رہ کیا گیا؟ اب ہم یہ پوچھیں کہ جی وہ پیسے کہاں استعمال ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے, irrelevant ہے. گھڑی اس کے بعد دبئی گئی ہے, سوئٹزرلینڈ گئی ہے یا کسی اور ڈیلر نے خریدا ہے, یہ ساری چیزیں irrelevant ہے ایکچولی. لیکن یہ ضرور ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ ایک دبئی میں جو ڈیلر ہے وہ اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ 24 آورز میں بدل دی ہو, خود ہی ویڈیو بنائی, خود ہی ڈکلیئر کیا. ہم تو نہیں جانتے نا, اس نے تو خود ہی اپنے ویب سائٹ پہ انسٹاگرام پہ لگا دیا تھا کہ یہ گھڑی میرے پاس تھی اور $2,50,000 پہ بکی ہے, اور آج خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں نے نہیں بیچی. تو انٹرسٹنگ, اور بتا رہا ہے کہ اور اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں دیٹ بیکاز آف پولیٹیکل ایشوز ان پاکستان. اس کو کیا پتا کہ کیا پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں, تو کون گیا ہے اس کے پاس, کس نے اس کو ویڈیو بنانے میں مجبور کیا ہے, کس نے اس کو پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں پتا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا زلفی صاحب, توشہ خانہ کے علاوہ آپ کے ایک سابق ساتھی فیصل واڈا صاحب, وہ کچھ کابینہ کے فیصلوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے تو بڑے تحفظات کا اس وقت اظہار کر دیا تھا, برطانیہ سے آنے والی بڑی رقم کو لے کر نیب کو بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں. کچھ سانپوں کا بھی, کیڑوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو عمران خان کے ارد گرد ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ واڈا صاحب نے کیا کہا, ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر آپ کا رسپانس لیتے ہیں. ایک اور آئینی عہدہ ہے جو ایک سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو شاید اس کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں. تو ادھر بھی میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا, ابھی لاک کرنا اور فائر کرنا باقی ہے. جی, پہلے خونی مارچ کا ذکر کیا, حملہ ہو جاتا ہے خان صاحب پہ, اب یہ کس کو ہدف بنا رہے ہیں اگلا زلفی صاحب؟ سمجھ نہیں آئی بات کی, لیکن اگر فیصل واڈا صاحب کا کوئی آبجیکشن تھی جب وہ کیبنٹ میں تھے, ایک تو ان کو اس وقت ریز کرنا چاہیے تھا. اگر انہیں ریز کیا تھا, جو ہم شور کیا ہوگا, تو وہ ان کا پرسنل رائٹ ہے کہ وہ ریز کرے کوئی کئی چیزوں پہ. آئی ایم شیور وہ صرف اکیلے نہیں تھے اس میں, اور لوگوں نے بھی شاید کیا ہو یا نہیں کیا ہو, تو اس میں کوئی سی بڑی بات ہے. کیبنٹ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپینین کا اظہار کریں. اچھا زلفی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں ایک آئینی عہدہ ہے جو سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہے, تو آئینی عہدہ اس وقت صدر صاحب کے پاس ہے, کیا ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, انہیں پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے سنا نہیں ہے ان کی کیا انہیں اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آئینی عہدہ اگر صدر صاحب پہ اگر یہ کر رہے ہیں, تانا مار رہے ہیں یا ٹونٹ مار رہے ہیں, تو بڑی افسوسناک بات ہے. صدر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے سب سے بہترین صدر ریسنٹ ہسٹری میں رہ چکے ہیں. ہر بندہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. انہیں بہت ہی سمجھداری, ٹھہراؤ, اخلاقی پن کے ساتھ اپنا کام کیا ہے, اور پریزیڈنسی کو بھی وہ ایک بہت بڑے اور بہت اونچے مقام پہ لے کے گئے ہیں پریویس پریزیڈنٹس کے کمپیئر اگر کریں. تو اگر ان پہ وہ کر رہے ہیں تو افسوس ہے, کیونکہ وہ اس جماعت کے حصہ تھے اور اس جماعت میں رہ چکے تھے, ایک بہت کی پلیئر بھی تھے اس جماعت کے, اور خان صاحب کا بڑا ان پہ بھروسہ بھی تھا, ٹرسٹ بھی تھا,
اور ان پہ ریلائی بھی کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہارڈ ہٹرز میں سے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس میں سوائے افسوس کے اور کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے جو فیصلہ نے کہا ہے. بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے پروگرام دیکھا، اور ظاہر ہے کل خان صاحب بتائیں گے کہ وہ فزیکلی مارچ میں شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں، اور ڈاکٹرز کی رائے پر منحصر ہے. دوسرے یہ کہ اب پڑاؤ کس طرف ہوگا، کیا روٹ طے کیا جائے گا، یہ بھی ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.